الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله کس نے چمکتا دن ہے بشارت سہانی کس نے دی کوئی بتا دے دریاؤں کو ایسے روانی کس نے دی ننے مننے پودوں کو گلشن جوانی کس نے دی جو یکتا ہے قدرت میں وہ ہے میرا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یاد کرو فرعون کے گھر میں موسیٰ کو کس نے پالا غور کرو مچھلی کے شکم میں یونس کو کس نے سنبھالا محل آگ میں ڈالا پھر آگ کو پھول کر ڈالا ان کے نام کے گن گاتے ہیں ابراہیم خلیل اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ کمکار دیے نسل سار دیے کمکار دیے نسل سار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے جو ڈوبے بیڑے تار دیے جو ڈوبے بیڑے تار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے فرمایا ہے میرے نبی نے فرمایا ہے میرے نبی نے بخشش وچ میرے دیدار دیے ہاں بخشش وچ میرے دیدار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے عرشاں فرشاں والی ہر شے عرشاں فرشاں والی ہر شے دو جگ دے مختار دیے ہاں دو جگ دے مختار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے حشر منکرا بیٹھ لیا بے حشر منکرا بیٹھ لیا بے خلق تو نام پکار دیے ہاں خلق تو نام پکار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے میں نے کلا عاجز کہنا میں نے کلا عاجز کہنا دنیا نارے مار دیے سن دے دنیا نارے مار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے بانیا گل تیرے تے مکنی
تیرے تو شروع ہوئی تیرے تے مکڑی تیرے تو شروع ہوئی تیرے تے مکڑی تیوالیا گل تیرے تے مکڑی نبیاں بھی اور آتے ولیاں بھی اور آئے لیکو گلا اور آتے آسیاں بھی اور آئے ساری خدائی تیرے ساری خدائی تیرے بوئے تے ٹکڑی تیرے تے مکڑی سونیا گل تیرے تے مکڑی تیرے باجو آقا ساڈا کوئی سہارا نہیں کرم تیرے دے باجو اور کوئی چارہ نہیں کرم تیرے تو آقا کرم تیرے تو آقا گل ساڈی بننی اے والیا گل تیرے تے مکڑی تیرے باجو ہور دس کیڑا غم خارے رب نے بنایا دونوں کلی مختارے کرم تیرے تے سیاں کرم تیرے تے سیاں موجے سکرنی والیا گل تیرے تے مکڑی سونیا گل تیرے تے مکڑی حشر چ چھاں کری سراں تے سونیا دکھیا غریباں دیا کوئی سہاریا تیرے باجو کسے سادی تیرے باجو کسے سادی بات نہیں ہو پوچھنی اے والیا گل تیرے تے مکڑی سونیا جب بھی مانگو ضرور دیتے ہیں جب بھی مانگو ضرور دیتے ہیں عقیدہ حضور دیتے ہیں عقیدہ حضور دیتے ہیں جب بھی مانگو ضرور دیتے ہیں عقیدہ حضور دیتے ان کی رحمت ہے جہاں پہ ان کی رحمت ہے جہاں پہ مغیر ہر کسی کو حضور دیتے ہیں ہر کسی کو حضور دیتے ہیں عقیدہ
حضور دیتے ہیں عقیدہ حضور دیتے ہیں ہم نے سیکھا ہے اپنے مرشد سے ہم نے سیکھا ہے اپنے مرشد سے نام مانگو حضور دیتے ہیں نام مانگو حضور دیتے ہیں حضور دیتے ہیں عقیدہ حضور دیتے فرمان آقا کا ہے انا قاسم فرمان آقا کا ہے انا قاسم ہر کسی کو حضور دیتے ہیں ہر کسی کو حضور دیتے ہیں حضور دیتے ہیں نعت کوئی بھی لکھ نہیں سکتا نعت کوئی بھی لکھ نہیں سکتا لفظ سارے حضور دیتے ہیں لفظ سارے حضور دیتے حضور دیتے ہیں عقیدہ حضور دیتے ہیں نعت کوئی بھی سن نہیں سکتا نعت کوئی بھی سن نہیں سکتا یہ سعادت حضور دیتے ہیں یہ سعادت حضور دیتے ہیں عقیدہ حضور دیتے ہیں عقیدہ حضور دیتے حضرت عبداللہ تیرا کیا مقام ہے حضرت عبداللہ تیرا کیا مقام ہے تیرا بیٹا نبیوں کا ایمان ہے ذکر سے جن کے دنیا کی ہے نجات ذکر سے جن کے دنیا کی ہے نجات حضرت عبداللہ تیرا لال حضرت عبداللہ تیرا لال تیرا بیٹا نبیوں کا امام ہے جیوا
اپنے محتاج غلاموں پہ میرے سائی بابا اپنے محتاج غلاموں پہ میرے سخی مہدی اپنے محتاج غلاموں پہ میرے حسن علی نگاہ عطا سیدہ آمنہ بھولے گا عطا سیدہ آمنہ سیدہ آمنہ سیدہ آمنہ صدیق جسم کہتے ہے او یار مصطفیٰ ہے جس نے کیتا صبر تو پہلے اقرار مصطفیٰ پوچھے آسی دسو پسند کیے فرمایا صدیق اکبر دیدار مصطفیٰ دا فرمایا صدیق اکبر دیدار مصطفیٰ دا اسلام نو ضرورت جس ویلے پیش آئی اسلام نو ضرورت جس ویلے پیش آئی ہر چیز لے کے آیا او حبدار مصطفیٰ ہر چیز لے کے آیا او حبدار مصطفیٰ جس نے نہ منیا او لالو صدیق اکبر دراصل اس کیتا انکار کبریا دراصل اس کیتا انکار یا میرا میری لاج رکھ لے سنی غرض میری سلطانہ میں بیٹی رابو مل کے آج بیٹی رابو مل کے اے تو اٹھ کے نکالے جانا یا شاہ جلال لاج رکھ لے سنی غرض میری سلطانہ جو صدقہ میرا پاک نبی دا حسن حسین تے مولا علی دا تو دوتا پتا سخیاں دا تو دوتا پتا سخیاں دا لچ پالے تیرا گھرانا میرا دوتا پتا سخیاں دا تو دوتا پتا سخیاں دا تو دوتا پتا سخیاں دا لچ پالے تیرا گھرانا یا شاہ جلال لاج رکھ لے سنے غرض میری سلطانہ کہ دیکھو سائیں بابا دائے بیڑا پریا دیکھو سائیں بابا دائے بیڑا پریا جڑا اجے تے آیا اوہ دریا جی بس جڑا اجے تے آیا اوہ دریا چنگار منگتے تو کم بڑھیا او جن سچ دل نل پیر بنیا جن سچ دل نل
کلا پڑیا جن سچے دل نال کلا پڑیا جڑا چیتے آیا وہ دریا اور لمحہ ہر گھڑی دعائیں میرا پیر خانہ سلامت رہے عمر لگ جائے میرے پیر کو ان کا سب گھرانہ سلامت رہے سائیں ملے تو ہمیں ملے مصطفیٰ جو ملے مصطفیٰ تو گیا مل خدا یہ سپنا صرف ان کے ایک نظر سے ملا یہ نظر کا نشانہ سلامت رہے نحمده ونصلي على رسوله النبي الكريم والحمد لله رب العالمين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلِكَ وَصَحَابِكَ يَا سَيِّدِي يَا حبیب اللہ. کرم کی بھیک ملے تو یاد بنتی ہے، حضور آپ نوازیں تو بات بنتی ہے، ملے جو اذن ثنا کا تو لفظ ملتے ہیں، اگر وہ آپ کی مرضی تو نعت بنتی ہے، حضور آپ نوازیں تو بات بنتی ہے. معزز حاضرین، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اولیاء اللہ کی شان میں فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون لهم البشرى فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ لهم البشرى فی الحیاۃ الدنیا والآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم. اللہ فرماتا ہے سن لو خبردار، میرے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی حزن ہے. خوف یہ ہے کہ نہ ہی ان کو اپنا جہنم میں جانے کا خوف ہے نہ ہی اپنے بیلیوں کا. جن کے ساتھ بھی اولیاء اللہ کو نسبت ہو جاتی ہے، اولیاء اللہ کو ان کا بھی جہنم میں جانے کا خوف نہیں. پھر اللہ فرماتا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے تقوی اختیار کیا، اللہ دنیا کی زندگی میں بھی انہیں خوشخبری عطا فرماتا ہے اور آخرت میں بھی انہیں خوشخبری ہے، اور اللہ کی باتیں کبھی نہیں بدلتی. بے شک یہی بڑی کامیابی ہے. پھر اللہ تعالیٰ سورہ مریم میں فرماتا ہے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات وسيجعل لهم الرحمن ودا. بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے محبت کر دے گا. اس آیت کا عملی مظاہرہ یہ حدیث پاک ہے. اللہ جبریل امین کو طلب فرماتا ہے. اللہ جبریل امین سے فرماتا ہے جبریل مجھے فلاں بندے سے محبت ہو گئی ہے، تو بھی اس کے ساتھ محبت کر. پھر جبریل اس فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے جبریل آسمانوں پہ چلے جاؤ اور اعلان کر دو کہ اللہ تعالیٰ جبریل امین اس فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، اس لیے ساری مخلوق ان سے محبت کرے، ساری آسمانی مخلوق ان سے محبت کریں. پھر ساری آسمانی مخلوق اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ جبریل امین کو دنیا میں بھیج دیتا ہے کہ جا کے اعلان کر دو کہ اللہ تعالیٰ جبریل امین اور ساری آسمانی مخلوق اس اللہ کے ولی سے محبت کرتی ہے، اس لیے سارے بندے اس اللہ کے ولی کے ساتھ محبت کریں.
تو یہ محبت اولیاء اللہ کی اللہ تعالی ہمارے دلوں میں سجا دیتا ہے. غوث اعظم کی محبت، صدیق اکبر کی محبت، 4 یاروں کی محبت، دادو والی سرکار کی محبت، یہ اللہ تعالی ہمارے دلوں میں سجاتا ہے. اور اولیاء اللہ کی تعظیم یہ دلوں کا تقوی ہے. سورہ حج میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب. یہی بڑی بات ہے کہ جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے بے شک یہ دلوں کے تقوی میں سے ہے. اللہ فرماتا ہے کہ جو شاعر اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل میں تقوی بھر دیتا ہے. اور شاعر اللہ کیا ہے؟ اللہ کی نشانیاں کیا ہے؟ اولیاء اللہ کے مزارات، اولیاء اللہ کی دربار، خانقاہیں، آستانے، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں. جو بندہ دل کا تقوی حاصل کرنا چاہتا ہے وہ اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے، اور جو ان نشانیوں کی تعظیم نہیں کرتا اسے دل کا تقوی نصیب نہیں ہو سکتا. جو ان سے محبت نہیں کرتا اسے دل کا تقوی نصیب نہیں ہو سکتا. اور یہ بھی حدیث پاک ہے کہ تو جس کے ساتھ محبت کرتا ہے تیرا اشر نشر اسی کے ساتھ ہو. جب تو اولیاء اللہ کے ساتھ محبت کرے گا تیرا اشر نشر انہی کے ساتھ ہوگا. پھر اللہ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 105 میں فرماتا ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ ذِكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. تحقیق ہم نے زبور میں نصیحت کے بعد لکھ دیا ہے اس زمین کے وارث ہمارے نیک بندے ہوں گے. اولیاء اللہ دنیا کے بھی وارث ہیں، جنت کے بھی وارث ہیں. حدیث پاک ہے، نبی پاک نے فرمایا فتح اولیاء اللہ کی وجہ سے ہوتی ہے، رزق اولیاء اللہ کی وجہ سے ملتا ہے، عذاب اولیاء اللہ کی وجہ سے ٹلتے ہیں، بارش اولیاء اللہ کی وجہ سے ہوتی ہے، غلبہ اولیاء اللہ کی وجہ سے ہوتا ہے. پیچھے کون سی چیز رہ جاتی ہے؟ اس لیے نبی پاک نے ہمیں جھنجھوڑا ہلایا ہے، سن لو خبردار، کسی کو کچھ نہیں مل سکتا. دنیا اور آخرت کا نظام اللہ کے ولیوں کے دم قدم سے چل رہا ہے. اس لیے شیطان یہ انکار نہیں کرتا کہ اللہ نہیں ہے، وہ یہ بھی انکار نہیں کرتا کہ نبی نہیں ہے. ہاں وہ یہ انکار کرتا کہ اللہ کے ولی نہیں ہے. اگر اللہ کے ولیوں کے پاس کچھ نہیں ہے تو پھر ہمیں جانے سے کیوں روکتا ہے؟ ہمیں جانے دیں ان کے پاس، کیونکہ اسے پتا ہے کہ ساری بہاریں اولیاء اللہ کے پاس ہیں. اسے پتا ہے کہ جب اولیاء اللہ کی بیعت کی جاتی ہے ان کے ساتھ نسبت قائم کی جاتی ہے بخشش ہو جاتی ہے. اس لیے شیطان تمہیں روکتا ہے نہ اولیاء اللہ کے پاس نہ جانا. پھر اولیاء اللہ سے ہمیں کیا ملتا ہے؟ نبی پاک نے فرمایا جس نے میری زیارت کی وہ جنتی، جس نے اس کی زیارت کی وہ بھی جنتی، جس نے اس کی زیارت کی وہ بھی جنتی. اور فرمایا جس نے میرے ساتھ مصافحہ کیا وہ جنتی، جس نے اس کے ساتھ مصافحہ کیا وہ بھی جنتی، جس نے اس کے ساتھ مصافحہ کیا وہ بھی جنتی. اور سید جماعت علی شاہ صاحب فرماتے ہیں یہ کرم آج بھی اولیاء اللہ کے در سے ہمیں مل رہا ہے، کیونکہ اولیاء اللہ نے، مرشد کریم نے نبی پاک کی زیارت کی ہوئی ہے. جب ہم گناہگار ان کی زیارت کرتے ہیں تو ہماری بخشش ہو جاتی ہے. انہوں نے ان کے ساتھ مصافحہ کیا ہوا ہے جس نے نبی پاک کے ساتھ مصافحہ کیا ہے. جب ہم ان اولیاء اللہ کے ہاتھوں میں ہاتھ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دیتا ہے. اگر 100 کا قاتل ہو وہ ولی کے در کی طرف جا رہا ہو، جانے سے پہلے مر جائے اللہ اسے پھر بھی بخش دیتا ہے. یہ حدیث پاک ہے. اصحاب کہف کا کتا ہو وہ کسی ولی کے در پہ بیٹھ جائے اللہ تعالیٰ اسے بندے کی شکل میں جنت میں بھیجے گا. یہ قرآن مجید بھی ہے اور حدیث پاک بھی ہے. یہ اولیاء اللہ کی عظمت ہے. پھر حدیث پاک ہے کہ اولیاء اللہ کا ذکر کفارہ گناہ ہے. جب ان کا ذکر ہوتا ہے تو نزول رحمت ہوتی ہے. جب رحمت کے قطرے گنتے ہیں تو ہم جیسے گناہگاروں کی بخشش ہو جاتی ہے. اور تذکرۃ الاولیاء میں لکھا ہے کہ ایمان کا لشکر کیا ہے، ایمان کی حفاظت کیسے ہوگی. تمہارے پاس کوئی قیمتی چیز ہے، کوئی پیسہ ہے، دولت ہے، تم اسے لاکر میں محفوظ کر کے رکھتے ہو. اس سے بھی زیادہ کوئی قیمتی چیز ہے تم اسے بینک میں رکھوا دو گے. تیرے اور میرے پاس سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ وہ ایمان ہے. اس کی حفاظت کیسے ہوگی؟ کیونکہ شیطان ہمارے دلوں کے اندر داخل ہے، ہمارے جسم میں ایسے گردش کرتا ہے جیسے خون گردش کرتا ہے. کیسے بچاؤ گے اپنے ایمان کو؟ لوگ کہتے ہیں ہم سجدوں سے، باتوں سے، ریاضتوں سے اپنا ایمان بچا لیں گے.
اگر ایمان ایسے بچتا تو پھر شیطان کا بچ جانا تھا، منافق کا بچ جانا تھا۔ نہیں نہیں، ایسے ایمان نہیں بچتا، ایمان بچتا ہے اولیاء اللہ کے ذکر کرنے سے، اولیاء اللہ کی زیارت کرنے سے ایمان محفوظ ہو جاتا ہے، ان کا ذکر کرنے سے ایمان بچ جاتا ہے۔ آج ہم جس ہستی کا ذکر کر رہے ہیں وہ بھی اللہ کے بہت بڑے ولی کامل ہیں، دادا مرشد سید نعمت اللہ قریشی سرکار رحمت اللہ علیہ۔ وہ جب بچپن میں تھے تو حضرت خضر علیہ السلام ان کی رہنمائی فرماتے تھے، جب وہ پیر بنے تو غوث اعظم انہیں تعلیم دیتے تھے، ان کے مریدین کو، وہ اپنے مریدین کو نبی پاک کی بارگاہ میں لے جاتے تھے، حضوری والے تھے ان کے مریدین، اور جو وہ خلافت عطا فرماتے تھے نبی پاک کی بارگاہ سے لے کے دیتے تھے۔ وہ مستجاب الدعوات تھے، دعائیں قبول کرنے والے تھے۔ کوئی ان کے پاس آ جاتا، حضرت صاحب میں مقروض ہوں دعا فرما دیں، وہ دعا فرما دیتے، وہ مالدار ہو جاتا۔ کوئی بیمار ان کے پاس آ جاتا، وہ اسے شفا عطا فرما دیتے۔ کوئی آ جاتا، حضرت صاحب جیل سے رہائی عطا فرما دے، جیل سے رہائی عطا فرما دیتے۔ کوئی نوکری کے لیے آ جاتا، کوئی اولاد نرینہ کے لیے آ جاتا، سخی دادری سرکار اس کی جھولی بھر کے دیتے تھے۔ سخی دادری سرکار رحمت اللہ علیہ، ان کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ عقیدے کے بڑے پکے تھے، کیونکہ بندہ اتنا ہی درست ہوتا ہے جتنا اس کا عقیدہ درست ہوتا ہے۔ وہ فرماتے تھے اللہ اللہ ہے، نبی نبی ہے، پیر پیر ہے، ان کو ملانے کی کوشش نہ کرو۔ پھر وہ ان کے عقائد کا، ان کے نظریات کا نچوڑ کیا ہے؟ وہ کہتے تھے وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے، خلیل اللہ کو بھی حاجت رسول اللہ۔ وہ کہتے تھے نبی پاک کی شفاعت کے بغیر کوئی نہیں بخشا جا سکتا، سب سے بڑا جہنمی وہ بندہ ہے جو کہے میرے اعمال کافی ہیں، مجھے نبی کی شفاعت کی ضرورت نہیں۔ دادی والی سرکار نے ہمیں سخت تعلیم دی ہے کہ نبی کی شفاعت کے بغیر بخشا کوئی نہیں جا سکتا۔ پھر وہ فرماتے تھے کون دیتا ہے، دینے کا منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی عطا سے کائنات کی ہر چیز کا مالک میرے نبی کو بنا دیا۔ کوثر کی شکل میں کائنات کی خزانوں کا مالک اللہ نے میرے نبی کو بنا دیا ہے، اور نبی پاک کا اعلان ہے اللہ موتی ورا انما قاسم، اللہ مجھے عطا کرتا ہے اور میں ہی تقسیم کرتا ہوں۔ اس لیے وہ اس پہ بھی زور دیتے تھے کہ نبی پاک سے مانگو، اللہ نے نبی پاک کو سب کچھ عطا فرما دیا، اس لیے نبی پاک کی بارگاہ میں جھولی فرماؤ، جھولی پھیلاؤ اپنی۔ پھر وہ پڑھتے ہوتے تھے اہل نظر کیا رکھا ہے سید کے آنے جانے میں، جب تک چمکے نہ تیرا ستارہ مرشد کے میخانے میں۔ وہ فرماتے ہیں کہ زندگی میں بہار تب ہی آئے گی جب تیری زندگی میں کوئی اللہ والا ہو، جب پیر کامل کے ساتھ تیری نسبت ہوگی، اصل عید تیری اس دن ہوگی۔ ان کے پاس ایک ہندو آ گیا، آ کے کہتا ہے حضرت صاحب آپ اللہ کو کیسے راضی کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو آپ نے نہیں دیکھا ہوا۔ تو دادری سرکار نے فرمایا ہم نبی پاک کو راضی کر لیتے ہیں۔ وہ کہتا ہے نبی پاک کو کیسے راضی کرتے ہیں، وہ تو 1450 سال ہو گئے انہیں وصال کیے ہوئے، آپ انہیں کیسے راضی کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ہم اپنے مرشد کو راضی کر لیتے ہیں۔ یہ حدیث پاک ہے، نبی پاک نے فرمایا جو میرے کسی پیارے کو راضی کرتا ہے وہ مجھے راضی کرتا ہے، جو مجھے راضی کرتا ہے وہ رب کو راضی کرتا ہے۔ براہ راست تو رب کو راضی نہیں کر سکتا، نبی پاک کو بھی راضی نہیں کر سکتا، پہلے اپنے مرشد کو راضی کرے گا، پھر نبی راضی ہوگا، پھر رب راضی ہوگا۔ تو وہ کہتا ہے حضرت صاحب پھر پیر کیسے راضی ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ ذرا مشکل کام ہے۔ آپ نے فرمایا آؤ جاؤ آؤ جاؤ آؤ جاؤ، ایسا کہتے آپ کی سانس ٹوٹ گئی۔ پھر آپ نے فرمایا دوسرا طریقہ ہے کہ جو ذکر اذکار مرشد کریم دیں، اللہ کا ذکر ہے، درود شریف ہے، وہ کریں گے تو پیر کامل راضی ہو جاتا ہے۔ ان کی ساری زندگی کرامات سے بھری ہوئی ہے۔ 2-3 عرض کرتا ہوں، ان کے پاس ایک لڑکا آ گیا، اس کی ایک غرض تھی، وہ کسی غرض سے مرید ہوا اور اس نے 5 روپے شرینی کے دے دیے۔ تو 1 مہینے کے بعد آیا، کہتا حضرت صاحب میری غرض پوری نہیں ہوئی، میں آپ کو پیر نہیں مانتا، میری بیعت توڑ دیں اور 5 روپے شرینی کے واپس کر دیں۔ تو آپ نے فرمایا بیٹا بات یہ ہے، یہ شرینی کے پیسے واپس لے لو، تیری بیعت میرے ساتھ نہیں ہوئی، نبی پاک کے ساتھ ہوئی۔ کہتا حضرت صاحب مجھے ڈرا رہے ہیں، اگر ایسی بات ہے تو مجھے ایکشن ریپلے دکھا دیں کہ میں نبی پاک کے ہاتھوں میں ہاتھ دے رہا ہوں۔
تو آپ نے فرمایا کنڈی لگا کے آیا. وہ کنڈی لگا کے آیا تو آپ نے اسے نظر عطا کی. 1 ماہ پہلے جب وہ دادوی سرکار کے ہاتھوں میں ہاتھ دے رہا تھا اسی وقت وہ نبی پاک کے ہاتھوں میں ہاتھ دے رہا ہے. علامہ اقبال فرماتے ہیں پیر کامل میں برد و مصطفیٰ، ایک لمحے میں وہ اپنے مریدین کو نبی پاک کی بارگاہ میں لے جاتے تھے. ایک جمالی بلوچ تھا، وہ بہت بڑا ڈاکو تھا. وہ ایک مخدوم بلال شہید رحمت اللہ علیہ کے دربار پہ جا کے بیٹھ جاتا تھا. اس کی یہ نیت ہوتی تھی کہ ذرا اندھیرا ہو جائے، رات ہو جائے تو میں ڈاکہ ڈالوں گا. ان بزرگوں کی صحبت کا یہ اثر ہوا، اس دربار پہ جانے کا یہ اثر ہوا کہ اسے اس ڈاکے سے نفرت ہونے لگی. اس نے کہا یہ میں کون سا کام کر رہا ہوں، روزی کمانے کے اور بھی طریقے ہیں. اگر مجھے 1 کروڑ روپیہ مل جائے تو میں یہ کام چھوڑ دوں گا. تو اسے اونگ آ گئی، نیند آ گئی. تو ایک آواز آئی. انہوں نے فرمایا دادو شریف والی سرکار ہستی کی زیارت کرائی کہ یہ وہ ہستی ہیں، اگر تو ان کے پاس چلا جائیں تجھے 1 کروڑ روپیہ بھی مل سکتا ہے، تقویٰ بھی مل سکتا ہے. تو وہ جب ہوش میں آیا تو اس نے کہا سندھ اتنا بڑا ہے، اتنے دربار ہیں، اتنے پیر ہیں، اتنی پگڑیاں والے ہیں، اتنی داڑھیوں والے، میں کیسے ڈھونڈوں گا. تو اگلی جمعرات تو پھر اس دربار پہ آ گیا. تو سبھی دادوی سرکار وہاں پہ تشریف لے آئے. آپ نے فرمایا میں وہ ہوں جن ان بزرگوں نے مجھے بھیجا ہے تمہیں 1 کروڑ روپیہ دینے کے لیے اور تقویٰ دینے کے لیے. آؤ میں تمہیں وہ دونوں چیزیں دوں. آپ اس کو اپنے آستانہ عالیہ پر لے گئے، اسے ذکر دروشی سکھایا. لیکن اس کے دل میں جو پرانی عادت تھی وہ جا نہیں رہی تھی. وہ پھر کہیں نہ کہیں ڈاکہ مارنے چلا جاتا. تو دادو شریف کا تصرف دیکھیں آپ وہاں پہ پہنچ جاتے. آپ اسے ڈاکہ مارنے نہیں دیتے تھے. آپ نے فرمایا خبردار اگر تم نے ڈاکہ مارا تو میں تمہیں گولی مار کے قتل کر دوں گا. تو پھر آ گیا حضرت صاحب کے قدموں میں، کہتا حضرت صاحب ڈاکہ ڈالنا میرا پیشہ تھا، وہ تو آپ ڈالنے نہیں دیتے. اب میں بے روزگار ہوں تو میرا پیٹ نہیں، میرا خرچہ نہیں چلتا، میں کیا کروں. تو مجھے 1 کروڑ روپیہ کہتا تھا. آپ نے تمہیں 1 کروڑ روپیہ بھی دیتے ہیں. آپ اندر تشریف لے گیا. آپ نے میں کنڈی لگاؤ. اس نے کنڈی لگائی تو جہاں پہ کھڑا تھا وہیں پہ 1 کروڑ روپیہ پڑا تھا. دادوی سرکار کے قدموں میں گر گیا. سرکار اب میں آپ کا در چھوڑ کے نہیں جاؤں گا. تقویٰ بھی مل گیا، سب کچھ یہیں سے ملتا ہے. ایک مرتبہ آپ اپنے آستانہ عالیہ کے باہر کھڑے تھے. ایک کرائے کا قاتل تھا. عقل کو خبر کے سوا کچھ اور نہیں، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں. دادوی سرکار کی نظر میں وہ تاثیر تھی، اگر کسی ڈاکو پہ پڑ جاتی تھی وہ مومن صادق بن جاتا تھا. اگر کسی قاتل پہ پڑ جاتی تھی وہ مومن بن جاتا تھا. اگر کسی گناہگار پہ پڑ جاتی تھی وہ نیک بن جاتا تھا. اور یہ نبی پاک کا فرمان ہے کہ جس بندے کی تبلیغ سے کوئی بندہ راہ راست پہ آ جائے اللہ تعالیٰ اس کی ساری مخلوق حتیٰ کہ مچھلیاں بھی پانی میں اس کے لیے دعائیں خیر کرتی ہیں. حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں کائنات میں سب سے افضل نیکی یہی ہے کہ تیری تبلیغ سے کوئی ایک بندہ بھی راہ راست پہ آ جائے. تو میرے دادوی سرکار کے فیضان سے نظر سے تو لاکھوں بندوں کو راہ راست عطا ہوئی. آج بھی ان کا فیضان جاری ہے. آپ اور میں ان کے کرم کی وجہ سے یہاں اکٹھے ہوئے ہیں. ان کی نظر ایک قاتل پہ پڑ گئی. اندازہ کون کر سکتا ہے ان کے زور بازو کا. نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیر. جب آپ کی نگاہ پڑی تو کہتا حضرت صاحب آپ یہیں پہ رہتے ہیں. آپ نے فرمایا جی. کہتا میں 10-15 منٹ میں واپس آتا ہوں. وہ ایڈوانس پیمنٹ لیتا تھا، پیش کی ادائیگی آدھی قیمت پہلے لیتا تھا، آدھی قتل کرنے کے بعد لیتا تھا. اور جب آپ کی نظر پڑی تو کہتا میں نے کتنوں کو بیوہ کر دیا، کتنوں کو یتیم کر دیا، کتنے بہن بھائیوں کو جدا کر دیا. پیسے کمانے کے تو اور بھی ذریعے ہیں. اس کا دل ہی بدل گیا. تو وہ جو اس نے پیمنٹ لی ہوئی تھی وصولی، اس بندے کو واپس کر کے آیا. کہتا حضرت صاحب مجھے بیعت فرما لیں. آپ نے فرمایا پہلے کیوں نہیں بیعت کی؟ کہتا حضرت صاحب میں نے وہ پیمنٹ لی ہوئی تھی، پیسے لیے ہوئے تھے، وہ واپس کر کے آؤں پھر آپ کی غلامی میں آیا. ایک اور بندہ ان کی بارگاہ میں حاضر ہوا. کہتا حضرت صاحب میری بڑی دشمنی ہے تو لوگ مجھے قتل کر دینا چاہتے ہیں، کوئی ایسا تعویذ عطا فرمائے کہ جس سے گولی میرے اوپر اثر نہ کرے. تو آپ نے اسے تعویذ مبارک لکھ دیا.
दरअसल तवीज़ तो एक कागज़ का टुकड़ा होता है, असल जो बात होती है वो वली अल्लाह की मंशा होती है, उनकी मर्जी होती है, उनके कलम में जो वो चाहते हैं वो हो जाता है। तो दादू शरीफ वाली सरकार ने तवीज़ अता फरमा दिया। वो बंदा जरा नहीं था इतना कीदे का कामल, उसने वो तवीज़ ना, मुर्गी नहीं होती मुर्गी, उसके गले में डाल के चेक करना चाह के ये गोली असर करती है कि नहीं। उसने मुर्गी के गले में तवीज़ डाला और गोली चलाई, गोली मुर्गी के सीने से टकरा कर नीचे गिर पड़ी। अब उसे यकीन हो गया नहीं ये मुझे कोई कत्ल नहीं कर सकेगा, तो जब उसने तवीज़ उतारना चाहा तो वो गायब हो गया। दादवी सरकार की बारगाह में आया, आके कहता हजरत साहब वो तवीज़ अता फरमा दें, वो चोरी हो गया। देखें दादू शरीफ वालों की नजर, आपने फरमाया जलाल में आ गए, आपने फरमाया अल्लाह के कलाम पे गोली चलाते हो, जाओ तवीज़ नहीं मिल सकता। ये उनका तसर्रुफ था। वो चेहरों से पहचान लेते थे कौन बंदा कितना जिक्र करता है, कितना दुरूद शरीफ पढ़ता है, कितना अदब करता है। ये अज़मत नबी पाक ने उन्हें अता फरमाई हुई थी। एक जुआरी था, सारा कुछ हार के अपनी मनकूला गैर मनकूला जायदाद, कैश भी, जमीनें जायदाद गवा के उनकी बारगाह में आ गए। कहता हजरत साहब मैं जुआ हार गया, ऐसा करें कि मुझे एक तवीज़ अता फरमाएं कि मैं जुआ जीत जाऊं। आपने फरमाया बात ये है कि तवीज़ तुम्हें देंगे, लेकिन तू 40 दिन मेरे पीछे नमाजें पढ़, फिर मैं तुम्हें पैसे भी दूंगा, तू जुआ भी खेलेगा, और जितनी वो अपनी आमदनी होगी, मुनाफा होगा, अगर जुआ जीतेंगे तो आधा आधा कर लेंगे। वो राजी हो गया। अभी 7 दिन हुए थे उनके पीछे नमाज पढ़ते, घर गया तो रात को नबी पाक की ज़ियारत हो गई। कहता हज़रत साहब मैं जुए वगैरह से तौबा करता हूँ, मुझे अपनी गुलामी में ले लो। और उनका तसर्रुफ आज भी जारी है। उनका ऐलान है कि जो कोई मेरे रोजे पे आएगा, जो तमन्ना करेगा मैं उसकी झोली भर दूंगा। अब जी आप पे और मुझ पे हम क्या मांगते हैं। शेखुपुरा में हमारी एक पीर बहन थी, बीबी नादरा साहबा, उन्होंने उनके वसाल के बाद की ये बात है, 3 साल बाद की बात, उन्होंने महफिल करवानी थी पहली मर्तबा। तो वो बड़ी परेशान थी कि लंगर का इंतजाम कैसे होगा, टेंट शामियाने कैसे लगेंगे, नात खानों की खिदमत कैसे होगी, बंदे कहाँ बैठेंगे, औरतें कहाँ बैठेंगी। तो वो इसी परेशानी में थी। पहली बार बंदे को कुछ अंदाजा नहीं होता। तो दादवी सरकार तशरीफ ले आए उस बीबी नादरा के घर। आपने फरमाया मैं तेरा दादा मुर्शद हूँ, तू महफिल करवा, नात खानी भी मैं करवाऊंगा, बयान भी मैं करवाऊंगा, लंगर भी मैं पूरा करवाऊंगा, तकरीर भी मैं करवाऊंगा। तो 350 बंदा, 350 औरत। मुर्शद करीम फरमाते हैं ऐसी नात खानी कम ही होती है, और जो तकरीर मुर्शद करीम ने फरमाया उस दिन मैंने की, उसके बाद कभी ऐसी तकरीर नहीं हुई। और लंगर थोड़ा सा पकाया था, वो सारा पूरा आ गया, बल्कि लोग बाद में लेके भी गए। ये उनका तसर्रुफ है। और जब वो फैसलाबाद में तशरीफ लाए, मुर्शद करीम पहली बार उनकी ज़ियारत करने को तशरीफ लेके गए, तो आपने फरमाया कि डॉक्टर अली मैंने आपको पता है ख्वाब में पहले ज़ियारत क्यों करवाई। मुर्शद करीम को पहले ही दादवी सरकार ख्वाब में मिल चुके थे, और ज़ाहरी ज़ियारत के लिए आप पहली मरतबा उनके पास तशरीफ ले गए। तो दादवी शरीफ ने फरमाया, साईं बाबा ने अर्ज़ किया सरकार आप ही बता दें। तो दादवी सरकार ने फरमाया ये ज़ियारत इसलिए करवाई है कि लोग कहते हैं नबी पाक की तो आपने पहले ज़ियारत नहीं की हुई, उनको देखा नहीं हुआ, उनकी ख्वाब में ज़ियारत नहीं हो सकती, शक रह जाता है। ये मैंने शक दूर करने के लिए किया है। आपने मुझे पहले नहीं देखा हुआ, मैंने ख्वाब में ज़ियारत इसलिए करवाई है कि जिस तरह आपको पहले मैंने ज़ियारत करवा दी और ख्वाब में ज़ियारत करवाई पहले, फिर आपने मेरी ज़ियारत की, इस तरह जिसने नबी पाक को ना देखा फिर भी ज़ियारत हो सकती है, ऐसे ही आपको नबी पाक की ज़ियारत होगी। और उनका एक फरमान भी है, जैसे नबी पाक ने फरमाया कि मुझे यमन से रहमान की खुशबू आती है। साहबा ने अर्ज किया या रसूलल्लाह रहमान तो हर जगह पे है, यमन से क्यों खुशबू आती है। फरमाया क्योंकि यमन में मेरा वैसे करनी रहता है। इसलिए दादू शरीफ वालों ने फरमाया कि मुझे फैसलाबाद शरीफ से डॉक्टर अली की खुशबू आती है। और उन्होंने फरमाया है कि मेरा सिलसिला नंबर 1 आ गया। क्यों
کہ میرے سلسلے میں سب سے زیادہ محفل کا انعقاد ہوتا ہے. یہ فیضان سائیں بابا کا جاری ہے. اتنی محفلیں کہیں اور نہیں ہوتی. اور انشاءاللہ دادو شریف کا فیض، وسیلہ نجات کا فیض قیامت تک جاری رہے گا. اللہ تعالیٰ ان اولیاء اللہ کے ساتھ نسبت قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. مصطفیٰ جانے رحمت پہ بے حد سلام، شمع بز میں ہدایت پہ بے حد سلام. جس سوہانی گھڑی چمکا دے باغا چاند، جس سوہانی گھڑی چمکا دے باغا چاند، اس دل افروز ساتھ پہ بے حد سلام. پڑ گئی جس پہ دم میں دم آ گیا، دم میں دم آ گیا. پڑ گئی جس پہ دم میں دم آ گیا، اس نے گاہے عنایت پہ بے حد سلام. و زبان جس کو سب گن کی گن جی کرے، اس کی نافذ حکومت پہ بے حد سلام. آمین. الحمدللہ رب العالمین. صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. یا رسول اللہ نگاہ کرم فرمائے، سرکار کو صحت تندرستی عطا فرمائے، انہیں صحت تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے، ان کی ساری آل اولاد خاندان پاک کی خیر فرمائے، انہیں خوشیاں عطا فرمائے، عمر لگ جائے میرے پیر کو ان کا سب گھرانہ سلامت رہے. آمین یا رب العالمین. صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. یا رسول اللہ انظر علینا یا حبیب اللہ اسمک علینا اننی فی باری غم مبرک کل ذی سیدنا اشکارنا. قوت عشق سے دست بالا کر دی، جہاں میں اس میں محمد سے اجالا کر دی. کتنے تو پہلے بند نہیں یا رسول اللہ اور اکریمہ اس میں محمد واسطہ حرمت نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے پیر مرشد کو شیخ کاملہ علیہ عطا فرما. میں دادا تخت سن کے سارے سلسلے نیک حیات پورا فرما. اور اب یہ نبی پاک درود جتنا تیرے نزدیک عدد نہ شمار، جتنی درختوں کے پتے پانچے کتے لے دیتا ہے، جتنی تیری زحمت جتنا تیرا فضل ہے. مولا جو صلی وسلم دائماً ابداً ابدا کثیراً کثیراً صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کر کے ہی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.